جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے, تمام چیزیں ہیں, اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی, وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا, سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے, یاد رکھیے, امپورٹنٹ, یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ, نماز جمعہ, جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں, اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے, اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے, اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی, یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے, یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی. ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو, یاد رکھیے. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے, آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل, احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے, یاد رکھیے, جو کرنا ہے نماز جمعہ, صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا, تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا, اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا, نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے, صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے, مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے, کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر, مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا, اسمیل آتی ہے. تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے, خوشبو لگائی جائے, ہے نا, اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے, ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے, جو وہ نصیحت کرتا, واعظ کرتا, دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, ستھرائی کا اہتمام کر کے, اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے, تیل لگا کر, کنگھی کر کے, جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا. نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں, نماز پھر سمجھ رہا. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے, اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں, اس کا وقت نہیں. سمجھا, یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے. صحیح. جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہیں وہ دیکھیں گے. میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا, اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے, جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, سہولت ہو, چیزیں مہیا ہو, حمام ہو, اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہیں ایک نہانے کے لیے, اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا. تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو, چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے, اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے, آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے, بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں. مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے, بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے, صحت کی کمزوری, جوان ہے لیکن بیمار ہے, بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے, تاکہ بچوں کو عادت ہو, بیوی کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو, سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں, اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی. تو عام آدمی بھی غسل لے, بچے بھی غسل لے, بڑے بھی غسل لے. سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو, خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے, یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اور خوشبو کا استعمال کریں, اور تیل کا استعمال کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں,
अला कुल्ली मुस्लिमिन गुस्ल यौमुल जुमाती, कि हर मुसलमान पर जुमा के दिन गुस्ल है। फिर आगे फरमाते हैं वयलबसु मिन सालिही सियाबिही, और जो उसके कपड़ों में अच्छे कपड़े हो उन कपड़ों को वो जो है अच्छे कपड़ों को अपने जेब तन करे, मतलब अपने ऊपर डाले या वो पहने। मतलब आपके पास जो कुछ कपड़े हैं उनमें जो बेस्ट क्लॉथ्स है, जो सबसे अच्छे कपड़े हैं, उन कपड़ों को आप अपने जिस्म पर डालें, इसलिए कि जुमा का दिन है। व इनकान लहू तीबुन मस्सा मिन्हु, और फिर आगे फरमाते हैं और अगर किसी को अल्लाह ने खुशबू मैसर की है, कि तो खुशबू भी उस ज़माने में बहुत मुश्किल होती थी इंसान के, और आज भी बहुत से लोग नहीं लगा पाते, तो अगर अल्लाह ने खुशबू मैसर की है तो ज़रूर फिर खुशबू को लगाए। एक रिवायत में तेल के अल्फाज भी आते हैं कि तेल लगाए और खुशबू लगाए। तो अब जुमा का दिन है, गुस्ल लिया, बस जितने अच्छे कपड़े उन कपड़ों को आप डालिए, अपने कपड़ों में जो अच्छे कपड़े हों, ठीक है। उसके बाद आप जो है खुशबू लगाएं, और अल्लाह ने मैसर किया है तो खुशबू और तेल का ज़रूर जो है इस्तेमाल करें। इसी तरह जो बातें हदीस में मिलती है जुमा के दिन करने की, वो ये है, आप फरमाते हैं जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे, यही रिवायत से मैंने आपसे कहा कि जो निकाह शादीशुदा और सहूलत हो तो वो जो हम बिस्तरी करे, ताकि फिर वो जुनूबी हो और गुस्ल जनाबत करें। तो हदीस के अल्फाज सुनिए, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे और पहले वक्त में ही चल पड़े, गुस्ल जनाबत किया और अव्वल वक्त में जुमा की कहाँ चल पड़ा, मस्जिद की तरफ चल पड़े, तो गोया इसने अल्लाह के तक़र्रुब के लिए अल्लाह की राह में एक ऊँट क़ुरबान किया, एक ऊँट ज़ुबह किया, एक ऊँट सदक़ा किया, जो कुछ अल्लाह के तक़र्रुब में, अल्लाह के नज़दीक। फिर फरमाते हैं और जो दूसरे वक्त जाए, मतलब जो अव्वल वक्त में नहीं गया, सेकंड फेज़ में गया, दूसरे वक्त में जाए, तो उसे एक गाय अल्लाह की तक़र्रुब में, अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने के अंदर उसने किया, ऐसा उसको सवाब मिलेगा। फिर आपने फरमाया और जो तीसरे वक्त में जाए, गोया एक सींग वाला मेंढा, सींग वाले मेंढे की फजीलत याद रखिए, ज़ुबह का सींग वाला मेंढा अल्लाह के तक़र्रुब में उसने खर्च किया या दिया। उसके बाद फरमाते और ऐसा शख्स जो चौथे वक्त में जाए, बहुत ही करीब जो खतीब चढ़ गया, चौथा वक्त बिल्कुल एकदम नमाज से करीब, चौथे वक्त में जाए, तो उसकी मिसाल है जैसे उसने एक मुर्गी अल्लाह की राह में क़ुरबान की। और जो पाँचवें वक्त में गया, द लास्ट कमर्स जिसको बोलेंगे, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने एक मुर्गी का अंडा अल्लाह की राह में क़ुरबान किया या सदक़ा किया। और फिर आपने फरमाया मैं दिया। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आ जाता है, मिंबर पर बैठ जाता है, तो फ़रिश्ते जो दरवाज़ों पर होते हैं, जो अंदर दाखिल होने वालों के नाम लिखते रहते हैं, कौन कौन जुमा के लिए आ रहा है, वो रजिस्टर्स को बंद कर देते हैं और आकर ख़तीब का तज़कीर, जो ख़तीब नसीहत और वाज़ करता है, वो सुनने बैठ जाते हैं। तो गोया कोशिश ये करनी चाहिए कि जुमा को ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले आने वाला फिफ्थ है कि तो उसको अंडे का सवाब मिल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है अव्वल आने वाला बहुत जल्दी आ रहा है, अज़ान से पहले दाखिल हो जा रहा है। हो सकता है दूसरा नंबर अज़ान के वक्त दाखिल हो रहा है, तीसरा दूसरी अज़ान के वक्त दाखिल हो रहा है जो ख़तीब चढ़ रहा है। लेकिन ये तमाम लोग जो है ख़तीब के मिंबर पे बैठने से पहले आ रहे हैं, इसके बाद तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर्स बंद करते हैं और आकर वाज़ व नसीहत सुनने बैठ जाते जो ख़तीब दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो कोशिश कीजिए जुमा के दिन जितनी जल्दी हो सकता है हम चल पड़े, है ना। लेकिन क्या होता है, चीज़ों की अहमियत जब तक समझ में नहीं आती है ना, तो लोगों को अव्वल जाना दुवम जाना इसकी अहमियत भी नहीं समझती। ऐसा होता है ना, वापस नहीं समझते। लेकिन अगर कोई कह दे कि क्रिकेट मैच है, इंटरनेशनल लेवल तो छोड़ दीजिए, लोकल स्टेट मैच है और मेरे पास कुछ टिकट्स है। अब टिकट्स ऐसे है कि वो तो एक स्पेशल VIP लॉन होता है, उसके बाद जनरली स्टेडियम्स में नंबर से नहीं होते हैं, लोग तरतीब में बिठाते जाते हैं जैसे लोग आते हैं। तो जो सबसे वो लाएंगा वो सबसे नज़दीक की सीट पाएंगा और सबसे नज़दीक से गेम देख सकता है। तो वहाँ कैसा उजलत करता है आदमी कि जल्दी जाकर वहाँ बैठेंगे तो नज़दीक से दिखेगा। कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई ऐसा शख्स जो स्टार हो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिल्मों के अंदर फला हो, तो उसको देखने के लोग कैसे आगे खड़े होना पसंद करते हैं, उसके लिए जो टिकट जो कीमतें हों, है ना, अव्वल, क्योंकि उसको अहमियत दी जा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जुमा की भी अहमियत समझिए, उसको अहमियत दीजिए कि आज तो जल्दी जाना है, दूसरों से आगे पहुँचना है, मिंबर से नज़दीक बैठना है, ख़तीब के नज़दीक बैठना है, ताकि वो दिखे मुझे, उसको मैं गौर से सुनूँ। बहुत अहम है याद रखिए। तो कितनी बातें आ गई इस हदीस के अंदर। जनाबत का गुस्ल ले, जल्दी जाए, 5 वक्त बता दिए गए, पहले वक्त में जाने वाला ऊँट की क़ुरबानी के बराबर सवाब, गाय की क़ुरबानी के सवाब, मेंढे की क़ुरबानी का सवाब, मुर्गी और फिर अंडे का आखिरी। और इसके बाद तो फिर रजिस्टर क्लोज़ है, फरिश्ते जाकर सुनते बैठ जाते हैं जो ख़तीब वाज़ व नसीहत करता है।
اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر دیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ صف بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے، کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے، لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آ رہا ہوں۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا آپ خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے، منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو میرے کو کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے عالم دین، یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ، تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے، اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے، مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تھی 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے، لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغوت، اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے شش شش شش، تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز ہے خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ 2 ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے، پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی، خاموش
تو تم نے بھی لغو کیا. اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. پھر کتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے, خاموشی سے بیٹھنا ہے, ٹھیک, اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے, چونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی, اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر, کنکریوں سے کھیلے, اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں, ہے نا, کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے, یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے, ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں, پھر اس پہ کھیل رہے ہیں, وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے, اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا, ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے, یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے, تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو, پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا, ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہو. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن, کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں, تو اس نے جو ہے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا, کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے, چٹائی لاؤ, یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے, آواز برابر نہیں آ رہی, لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے, چٹائی لائیں گے, بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے, باہر گرمی ہے, دھوپ کی شدت ہے, آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا, لیکن چلانا, چیخنا, پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر, یہ بچھاؤ, سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں, یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے, اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو, لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب بھی نہیں پتہ جمعہ کا, ٹھیک. تو کہا پھر اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے, سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا, اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا, آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما, کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے, ہلکی پڑھے, لیکن بہت لمبی نہیں, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے, ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو, امام خطبہ دے رہا ہو, تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد, اچھا یہ خطبہ اردو ہے, عربی بھی نہیں, یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے, تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے, وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے, اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے, اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے, وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے, جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آ کر بیٹھ گیا, آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ, وہ شخص کھڑا ہوا, نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز, تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے, ارے خطبہ چل رہا ہے اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونے چاہیے, ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں, ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے, ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر, پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد, مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک, اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے, جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ, جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں, جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے, یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ.
اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کی ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن، تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، وہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے، تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک، جس کا ہماری زندگیوں سے بڑا تعلق ہے، اور یہ بات ہر آدمی کے زبان پہ آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، یا کبھی نہ کبھی بات آئی ہوں گی کہ یار اب اس کام میں خیر و برکت نہیں رہی، اس گھر میں خیر و برکت نہیں رہی، اس میرے معاملات میں خیر و برکت نہیں رہی، پہلے جیسا معاملہ ایسا نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں، مطلب پہلے جو لیول آف جو بھی تھا، انکم تھا، فائدہ تھا، دل کا لگنا تھا، اطمینان کا تھا، وہ کہیں نہ کہ ڈمنش ہو گیا، کم ہو گیا، کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیے آج میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے وہ اس اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہوں گا جس مخلوق سے ایک مومن کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہونا چاہیے۔
یہ اس کی پیدائش کے پہلے سے اس سے تعلق ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی میں اس کا تعلق ہے، اس کے موت کے وقت اس سے تعلق ہے، موت کے بعد قبر میں اس سے تعلق ہے، اور خبر سے اٹھا جانے کے بعد پھر اس سے تعلق اور پالا پڑے گا۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جو سخت ترین ہوں گے وہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور اللہ نے جن کو جنت میں مقرر کیا ہوں گے جنت میں داخل کر دیں گے استقبال کے ساتھ، ویلکم کے ساتھ۔ اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، ملک یا ملک کہتے ہیں عربی میں، جو سنگولر ہے ایک ہوتا، اور ملائک یا ملائکہ یہ پلورل ہوتا ہے، یاد رکھیے، زائد میں جب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فرشتہ جس کو عام زبان میں فارسی میں ہم فرشتہ بولتے ہیں، اردو میں آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کی اس مخلوق سے جس کو ہم جن کہتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے تو برابر ہیں، لیکن اللہ کی اس مخلوق سے جن کو فرشتے کہتے ہیں ان سے محبت نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ بات تو بالکل کامن ہے، ہر کسی سے پوچھ لیجیے جن، تو بس اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ کوئی بول رہا میرے کو پالپیٹیشن، ہارٹ بیٹس بڑھ جا رہی میری، جنوں کی باتیں مت کرو۔ کوئی بول رہا رات میں بات کرے تو میرے کو فجر تک نیند نہیں آ رہی، پھر اس سے فلاں ہو رہا۔ تو گویا اللہ کی ایک مخلوق سے جو کہ جن ہے، جو ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے، جس کو جنت اور جہنم جانا ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈر کا ماحول تو ہر جگہ بنا ہوا ہے، مطلب جنوں کا تذکرہ ہے تو ڈر چالو ہو گیا۔ لیکن وہیں یہ ماحول امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا ہے کہ فرشتوں سے محبت کریں، ہم ان کا تذکرہ ہم کریں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارے پاس آئے جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ان کی موجودگی خیر اور برکت لاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے کچھ کو مقرر کر رکھا ہے جو آپ کے پاس خیر و برکت لاتے ہیں، کچھ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے، یاد رکھیے۔ ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ فرشتے کیا کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ جنوں سے ہمارا کیا گہرا تعلق ہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے ہماری جیسی، پیرلل ہمارے ساتھ جی رہی ہے۔ اور دو ہی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جن سے روز قیامت پوچھ ہونے والی، وہ انس اور جن ہے۔ انسان اور جنات، ان سے پوچھ مطلب جنت جہنم میں صحیح غلط سے سوال اور جواب ہونے والا ہے، باقی اللہ کی مخلوقات سے نہیں ہونے والا ہے۔ جانوروں کا معاملہ تو یہ کہ وہ مٹی بنا دی جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، لیکن حساب تو ہوگا ان میں، لیکن مٹی بنا دی جائیں گے۔ لیکن ہمارے حساب کے بعد ہم کو جزا اور سزا ہے، اچھے کا بدلہ ہے اچھا، اور برے کی سزا ہے، بھگتنا بھی ہے۔ دو ہی مخلوق ہیں، تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کر رہے، جبکہ ان سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، روح ابھی ڈالے جانے والی ہے، تو ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس فرشتے کو روح ڈال دے اس کے اندر۔ جب ماں کے پیٹ میں ہم 120 ڈیز، مطلب چوتھا مہینہ چالو ہو گیا، اللہ ایک کو کہتا جاؤ روح پھونک دو، وہ لاتا ہے ہماری روح کو، اور ابھی جو بچہ پیٹ میں جو ہے جنین ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے چوتھے مہینے کے اندر۔ تو ہمارا تعلق ان سے وہاں سے چالو ہو گیا ہے نا، مطلب روحوں میں سے لائے ایک روح کو پیٹ میں ڈالے تو ہمارا ریلیشن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائف میں زندگی میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں نا، ہر ہفتے کے اعتبار سے پیر اور جمعرات کو عمل چڑھ رہے ہیں، ہر روز کے اعتبار سے فجر اور عصر میں عمل چڑھ رہے ہیں۔ تو ڈیلی کی شفٹ فجر اور عصر کی ہے، اور ویکلی شفٹ جو ہے پیر اور جمعرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات، تاکہ میں اس حالت میں رہوں کہ جب میرے نام عمل پیش کیا جائے اس ویکلی جو ہے تو میں روزے سے رہوں۔ اور ڈیلی عصر اور فجر کی نماز کو امپورٹنس دیا گیا، تاکہ جب فرشتے عمل لے کر پہنچے تو ہم نماز کی حالت میں رہیں، ہے نا۔ ہوتا نہیں ایک آدمی بھائی باقی ٹائم کچھ بھی ہو، آخر وقت میں تو چلو کچھ نہ کچھ اچھا ہونا چاہیے، تو ہم کم از کم اس وقت عبادت کی حالت میں رہیں۔ تو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں ہماری، یہ برکتیں لاتے ہیں، خیر لاتے ہیں۔ ان کا غیر موجودگی نحوست لاتی ہے، یہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا پھر ان کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر جو بھی ہونا ہے ہم پر اٹیک ہونا ہے، یہ ہونا ہے، چیزوں کا گرنا ہو جاتا ہے۔ آپ کئی بچوں کو دیکھیے ایسے معجزاتی طور سے دیکھتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں، آج سی سی ٹی وی کیمرے بہت ہو گئے نا، ارے اچانک دیوار گرے لیکن اس سے ایک کیسا نکل گیا ہو۔ تو اللہ کو جب تک حفاظت کروانا ان سے اللہ کرواتا رہتا ہے، جب پھر ختم ہوگا چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ اپوائنٹڈ ہے، ایک اپوائنٹڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بچپن سے، جو قارئین ہے جنوں میں سے، وہ ہم کو صرف بہکاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ فرشتہ ہوتا ہے جو ہم کو خیر اور اچھائی کی باتیں ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ اس لیے شر اور خیر کا پہلو ایک ساتھ ہمارے دل میں دیکھتے ہیں، ابھی اتنا دیکھ کے چلے جاتا ہوں نماز کو، نہیں ابھی نماز کو جانا ہے، یہ دونوں پہلو ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ چلو یہ کھا لیتا ہوں اس لیے کہ حرام ہے، لیکن مال تو آ رہا ہے نا، دوسرا پہلو نہیں یہ حرام ہے نہیں لینا۔ تو یہ دونوں، ایک فرشتہ آپ پہ ہے جو آپ کو اچھائی کا حکم ہمیشہ دیتے رہتا ہے، اور ایک شیطان وہ کرتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہے۔ مر جائیں گے تو یہ لینے آنے والے ہیں، روحوں کو لینے آتے ہیں اچھے بری شکل میں، انسان کے اعمال کے اعتبار سے خبر میں ڈال دیے جائیں گے تو سوال کرنے آ جائیں گے۔ تو ان سے ہمارا گہرا تعلق یاد رکھیں، حتیٰ کہ زمین آسمان کے کئی معاملات اللہ نے ان کو دے رکھے، تو ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے فکر مند ہونا چاہیے کہیں ہمارے گھروں سے دور نہ ہو جائے، ہمارے معاملات سے دور نہ ہو جائے، چونکہ یہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور جب موجود ہوتے ہیں تو خیر لے کر آتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں اور شد ہو جاتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں نحوست آ گئی، برکت ختم ہو گئی، پیسہ پہلے اتنا کماتے تھے اتنا پڑتا تھا اب نہیں پڑتا ہے، فلاں ہے۔ تو ان کی موجودگی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں موجود بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے جو عرش کو اٹھائے فرشتے ہیں، جو مقربین میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے،
وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سے اتنے قریب ہے وہ اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تو رب العزت ان کا سنتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر رب العزت کے حکم کے کچھ کرتے ہی نہیں ہے. جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے، مطلب اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا پالا آنا جانا سب شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس. اور اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں، پھر نحوست، لعنت، برائیاں، شر اور ساری چیزیں بہرحال آنا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا اس مخلوق سے محبت ضروری ہے، اس سے زیادہ جتنا جنوں سے ڈر رہے ہیں. یاد رکھیں. اور جن بھی اللہ کے ہوں گے اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں ڈر رہے ہیں، لیکن یہ مخلوق جتنی اہم ہے، بڑی اہم ہے، تو وہ اصل چیز یاد رکھتے. آج میرا ٹاپک یہ مخلوق کب آتی ہے ہم سے قریب، فرشتے کب آتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. آج میرا ٹاپک ہے یہ کب چلے جاتے ہیں ہم سے دور. امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب آتے کب ہے یہ تو ٹھیک ہے، مطلب اچھا ہے نیکی کریں گے، لیکن جاتے کب ہے، دور کیوں چلے جاتے ہیں. اگر کچھ وہ پوائنٹس و معاملات پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہم سے دور چلے جائیں. ٹھیک. اور یہ وہ باتیں یاد رکھیے جو شرک اور کفر، نفاق اس کے بعد کے درجے کی باتیں ہیں. مطلب کوئی کہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مشرک کے قریب فرشتے نہیں آتے ہیں، اور یہ تو یہ وہ لیول کا بات نہیں ہو رہی. ہم وہ کریں گے کہ ایک انسان مسلمان ہے اس کے بعد کیوں فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، ہم وہ ٹاپک کو دیکھیں گے. ورنہ کفر کرنے سے فرشتے دور چل جائیں گے. کوئی آدمی شرک کرتا تو وہاں فرشتے نہیں ہوتے، وہاں شیاطین موجود ہوتے جہاں شرک ہوتا ہے، شرک کے اڈوں پر، ہے نا. تو وہ تذکرہ نہیں، صرف یہ چلے کیوں جاتے ہیں، یا وہ اعمال جس سے ہم بچے جن کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی چلی جاتی ہے، جو اگر آ جائے تو اللہ کے حکم سے خیر و برکت لاتی ہے. اور اللہ وہیں بھیجتا ہے جہاں خیر و برکت بھیجنا ہے، اس کو کچھ اچھا کرنا ہے کسی. تو کیوں چلی جاتی ہے؟ بہت زیادہ اعمال نہیں ہے، چند ہی اعمال ہے. ہم کوشش کریں کہ ان اعمال کو سنیں اور اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مخلوق ہمارے پاس آیا اور جایا معاملہ ان کے سلسلہ چلتا رہے، ان سے تعلق اچھا بنتا رہے. یاد رکھیے. اور میں ایک عام زبان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا مقام ہو، اس کا مرتبہ ہو، اس کی پہچان ہو. پہچان کا تو ہر کسی کو رہتا نا، اور ان کو تو وہ پہچانتے ہیں. وہ آدمی کو میں نے سمجھا تھا ایسا، لیکن اس کو تو وہاں گیا تو سب کھڑے ہو گئے اس کے لیے نا. وہ رسپیکٹ انسان کو اچھا لگتا ہے کوئی اس کو اگر دے تو اصل میں بار بار اپنے تقریروں میں کہتا ہوں، انسان دنیا میں غریب رہے، امیر رہے، صحت مند زندگی گزارے، بیمار گزارے، جو بھی ہو، لیکن اصل اس کی پہچان اس مخلوق سے ہو جو لینے آئے تو وہ پہچانتی ہو یہ کون ہے، کس کو لینے آئے. اور وہ فرشتے جب وہ لینے آتے مومن کو تو پہچانتے ہیں کون ہے، جب آتے اس کو لینے تو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اس کو، جو ناموں کو پسند کرتا ہے دنیا میں. تو ہم بولیں گے یار اس کی پہچان تھی، آئے تو فرشتے پہچانتے تھے. جب آسمان پہ لے جائے تو پہچانتے تھے، چونکہ اب نیک روح جاتی ہے، آسمان کے فرشتے جو پہلے آسمان پہ ہوتے دروازے اس کے بغیر کھلتے نہیں ہیں، وہ اس کی خوشبو سے پہچان لیتے اور کہتے ہیں کون نیک روح آ رہی اوپر، کیونکہ ان کو اس کی اسمیل خوشبو آ جاتی. اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے شکلوں کو بدلتا فرشتوں کو، اور وہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور مار مار کے اس کو نکالتے ہیں. اور جب اس کو بدبودار لباس پہناتے ہیں، جب آسمان پہ لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ فرشتے بولتے ہیں اس کو آنے کی اجازت نہیں، پھینک دو اس کو نیچے، اس کو پہلے آسمان سے نیچے پٹک دیتے ہیں. تو پھر پہچان اگر انسان کی ہو، چاہے دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارا ہو، ٹاٹ کے تہلوں پر زندگی گزار لیا ہو، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گزار لیا ہو، غربت میں جی لیا ہو، ہے نا، لیکن جب آنکھ بند ہو تو وہ پہچانتے ہو تو بھائی یہ اصل پہچان ہے. اگر کسی کو موت کے فرشتوں نے پہچان لیا اور اچھے سے پہچان لیا، مطلب وہ تو کامیاب انسان. ہم کہیں گے یار اس کی پہچان بہت اوپر تک ہے، یقیناً اس سے اوپر کیا پہچان ہو سکتی. تو فرشتوں سے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری. چلیے آئیے اب وہ کیا اعمال ہے جو دنیا میں ہم کرنے سے یہ مخلوق دور چلی جاتی ہے، جن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، ہر چیز کر رہی ہے، ہماری پیدائش پر موجود ہے، مطلب روح لا رہی ہے اور اس کی زندگی میں موجود ہے، حفاظت کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اعمال لا رہی لے جا رہی ہے، معاملات بھی کر رہی ہے ہمارے لیے. بارش کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے بادلوں کے لیے فرشتے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، وہ کوڑوں سے ان کو مارتے ہیں اور ہاک کر لے جاتے ہیں جہاں وہ برسانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک. تو بہرحال یہ مخلوق کیوں چلی جاتی ہے؟ تو وہ اس کام پہ جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس اور ان کام پہ موجود ہے جو اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے. تو کہاں ذکر ہوتا ہے، کہاں فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں لیں گے، کہاں سے چلی جاتی. تو آئیے بہت کم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، اس گھر سے فرشتے چلے جاتے یا دور ہو جاتے یا نہیں آتے جس گھر کے اندر، یاد رکھیے، کتا یا تصویر ہو. یاد رکھیے کتا اور تصویر ہونے سے فرشتے چلے جاتے ہیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. یہ اب نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، یہ ہے کہ اگر کتا شکار کے لیے پالا جا رہا ہے، کتا حفاظت کے لیے پالا جا رہا ہے، تو اس کتے کو گھر سے آپ باہر رکھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں. چونکہ کتے کو خامخواہ رکھنا جیسے شوق کے لیے کسی نے رکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہر روز ایک قرات اجر کم ہو جاتا ہے. اور قرات کیا ہے؟ بہت پہاڑ سے برابر، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ایک قرات ہوتا ہے، تو ڈیلی مائنس ہو جاتا ہے اگر شوق کو پالا تو. لیکن ضرورت کے لیے پالا، حفاظت ہو سکتی ہے، جو ریوڑ ہوتے ہیں جانور وغیرہ ان کو جمع کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، پرسنل سیفٹی کے لیے ہو سکتا ہے، یا کچھ چیزیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے جس پہ آپ بارڈر پر ہے، یا آپ ایسے شخص ہیں جن کے پاس تو سونگھنے کے لیے جانور ہوتے ہیں کتے کہ بھائی دیکھیں کوئی خطرناک چیز تو نہیں اندر آ رہی جا رہی ہے نا، ہوتا ہے ایسے.
تو یہ تو حفاظت ہوئی، یہ مسئلہ نہیں، لیکن ان کو بھی گھر سے باہر رکھنا ہے. مطلب اس کو آپ کہیں گے آپ کا ایک رہنے کا گھر ہے، اس کا صحن ہوتا ہے، آنگن ہوتا ہے، خالی ایریا جو وہاں رکھیں گے آپ، اندر نہیں گھر کی. تو وہ بہرحال اس حد تک ٹھیک ہے، یہ ضرورتیں اور مجبوریاں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام حالت میں اگر کتا اور تصویر گھر میں ہے تو وہ فرشتے وہاں نہیں آتے اندر. تو اس معاملے میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے، اور ایسی کوئی غلطی ہم نے نہیں کرنا ہے کہ فرشتوں کو خامخواہ دور کر دے سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر، کہ بھائی ہم بہت بڑے گھر کے ہو گئے تو کتا رہتا ہمارے گھر میں. کیوں رہتا؟ تم شکار پہ جاتے ہیں، شکار کر کے کھاتے آج کے دور میں، تم کو حفاظت کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، بس اب وہ چونکہ سب کچھ ہو گیا، اتنا پال لیا تو اب کتا پال رہے. بھائی اپنے رشتہ داروں کو پالو اتنا ہی ہے تو، مسکینوں کو پالو اتنا ہی ہے تو، معذور اور یتیم اس سماج میں کتنے ہیں، اور اس امت کے علاوہ انسانیت میں کتنے ہیں، وہاں خرچ کرو. ورنہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ سوشل سٹیٹس کے چکر کے اندر کتے پالے جا رہے ہیں، اور کتوں کی وہ خدمت کی جا رہی ہے جو گھر میں پڑا ہوا بوڑھا ہے اس کی نہیں کی جا رہی. کتوں کا پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے، کتوں کو پیخانہ کرانے کے لیے گھمانے لے جایا جا رہا ہے. ارے حد ہو گئی یار. ٹھیک ہے ایک جانور ہے ضرورت کے لیے، لیکن وہ جو سٹیٹس مینٹین کرنے کے چکر میں اس کی کنگھی کی جا رہی ہے. گھر میں بوڑھا باپ ہے، دادا کی کنگھی نہیں ہو رہی، کتوں کی کنگھی ہو رہی ہے. عجیب و غریب ہو گیا. تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. بہرحال تو ضرورت ایک الگ چیز. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا داخل ہو اور جس میں جاندار کی تصویریں ہوں. تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا خامخواہ ہم کو کتے نہیں پالنا ہے، اور تصاویر کو ہم کو نہیں لٹکانا ہے. یاد رکھیے تصویروں کا معاملہ بھی آج کل بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی نظر آ رہا ہے کہ یادگار کے لیے والدین کی تصویر، یادگار کے لیے گھر کے بڑوں کی تصویر، یادگار کے لیے کے علاوہ برکت کے لیے فلاں پیر صاحب فقیر صاحب کی تصویر دیکھی ہوں گے نا آپ نے. تو یہ تصاویر رکھنے سے فرشتے نہیں آتے. یاد رکھیے تو یہ نہیں آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات مرتبہ گھر میں گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں نہیں آئے. تو آپ نے کہا کہ جبرائیل، جب آئے تو دروازے کے باہر سے آواز دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور پوچھا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے، جب پہلے تو اندر آتے تھے، تو کہا آپ کے جو چارپائی تھی گھر میں اس کے نیچے کتے کا بچہ چلا جاتا، چھوٹا تھا شاید، تو آواز وغیرہ نہیں کیا، یہ معلوم نہیں ہوا. جب اس کو گھر سے نکالا گیا تو تب جو ہے فرشتے مطلب جبرائیل علیہ السلام گھر میں آئے. تو فرشتے نہیں آتے. تو کیا ہم رحمت برکت مغفرت کا جو سامان جمع کرتی مخلوق اس کو دور کرنا چاہتے اپنے گھروں سے؟ نہیں. تو کتوں کو اور تصویروں کو بلا وجہ نہیں. کچھ جگہ وجوہات ہو سکتی، کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی، ایک الگ بات ہے، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کے جو مفتیان علماء سے. لیکن عام حالت میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہوں گی. یاد رکھیں، ورنہ پھر یہ مخلوق فرشتے جن کو کہتے ہیں گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان کے نہیں داخل ہونے سے پھر نحوست، برائی، رحمت کے خلاف زحمت کا معاملہ اور لعنتوں تک بات جا سکتی ہے. مطلب ہم خیر سے محروم ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس معاملے میں محتاط رہیں، یہ دو کام ہم نہ کریں. اور کتے کے الفاظ بار بار دیگر روایتوں میں بھی اس کے بعد آتے رہیں گے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہ دو کام ہم کو نہیں کرنا ہے، ورنہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، نزدیک نہیں آتے. یاد رکھیں. اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے. اور یہ روایت مائی عائشہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اور میں نے اپنے دروازے پر ایک جو ہے نقشی والا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑوں کی تصویر تھی. پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر گھوڑے بنے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں کہ وہ گھوڑوں کو پر بھی تھے، مطلب یونیکارن سمجھو، ایسا کچھ تو بنا ہوا، ہم امیجنری کریچر ہے وہ، کوئی حقیقت میں نہیں ہوتا. تو وہ بنے تھے. آپ نے حکم دیا تو میں نے اس کو پھاڑ ڈالا. اس سے ایک پتہ چلا ایسے پردے ہونا نہیں چاہیے اس پہ جانداروں کی تصویریں ہو، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، مطلب جس کو کہیں گے اڑنے والے پرندے ہو یا پھر چرنے والے جانور ہو. یاد رکھیں اگر ہے تو اس کو مٹا دے، مسخ کر دے. اور یہ اللہ کے رسول نے تو ناپسند کیا، تو مائی عائشہ نے اس کو پھاڑ ہی دیا سیدھا. اب پھاڑ نہیں سکتے، قیمت زیادہ تھی، تو چہروں کو مسخ کر دے، مٹا دے کہ پھر نظر نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا تھا. یاد رکھیں. لیکن یہاں ایک بات بتا دو، چہروں کی جب بات ہو رہی ہے، تصویر جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے لیے کچھ کنڈیشن سے کسی چیز کو تصویر ہونے کے لیے. ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کرو شرٹس پہ چھوٹے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں، اور اس پہ کبھی اونٹ، کبھی مگرمچھ، کبھی مطلب الو، کبھی چیل، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں تصویر کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت کے لیے جو کنڈیشن، تصویر صورت سے لفظ آتا، سورہ کہتے ہیں عربی کے اندر، تصویر اسی سے لفظ آتا ہے. صورت ہونا کمپلسری. کوئی جسم کسی کا اگر کسی جگہ ہو تو تصویر میں نہیں آتا ہے. تصویر کے لیے چہرہ ہونا کمپلسری، صورت ہونا کمپلسری. اور صورت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز بھی نکل جاتی ہے اس کو تصویر نہیں کہتے ہیں. پھر وہ ہوتا ہے آنکھ، ناک اور کان کا موجود ہونا. تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں تو کچھ بھی نہیں دکھتا، نہ آنکھ دکھتی، نہ کان دکھتی، نہ ناک دکھتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے عربی جو عرب علاقوں کے اندر بہت ساری ٹیکسٹ بک بھی ہوتی ہے بچوں کی، تو بغیر آنکھ کی چھاپتے ہیں. مطلب انسان ہے، بتانا ہے کوئی ڈائیگرام تو آنکھ مٹا دیتے ہیں اس کی، چونکہ آنکھ غائب ہوگی تو تصویر نہیں بچا. آنکھ، ناک اور کان ہونے سے تصویر بن جاتی ہے. تو کسی تصویر کے اندر آنکھ، ناک، کان دکھ رہا ہے تو نہیں ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کارٹونز بھی بناتے ہیں جو مسلمان ملکوں وغیرہ میں، تو آپ دیکھیے آنکھ نہیں ہوتی کارٹون کی،
खाली ऐसा कुछ तो भी आते जाते रहता आँख के पास, या कान निकाल देते, नाक निकाल देते उसकी, तो उससे सूरत नहीं रहती फिर बाकी में। तो ये रूलिंग है उसकी, याद रखिए। तो सूरत तस्वीर कब होती है, वरना छोटी छोटी चीज़ों को भी लोग फिर फाड़ना शुरू कर देते हैं, लोग उसको निकालना, उसकी जरूरत नहीं है, उसमें तो दिखता भी नहीं है, वो इतना बड़ा भी हो तो नहीं दिखता है, क्योंकि उसके अंदर खाली आउटलाइन होता है, वो तस्वीर सूरत तो होती ही नहीं जानवर की भी उसमें, ठीक है। तो लिहाजा उस चीज़ को हम समझे। तो जहाँ तस्वीरें हो और जहाँ कुत्ता हो, याद रखिए, वहाँ नहीं आते। और तस्वीरों के ताल्लुक से, सूरत के ताल्लुक से बात देखिए, और कुत्तों के ताल्लुक से डिटेल में देखिए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा कि फरिश्ते इन मुसाफिरों के साथ नहीं रहते जिनके साथ जो है घंटा रहता है और जिनके साथ सफर में कुत्ता रहता है। तो मतलब कोई आदमी सफर कर रहा है और घंटा लेकर चल रहा है। घंटे से मुराद कोई ऐसी चीज जिसको आप जानते हैं ना, वो गोल ऊपर से कोई कवर होता है, अंदर कोई चीज होती है जो लगकर बचती है। जैसे कि उसकी मिसाल लेना है तो ईसाई जो अपनी इबादत के लिए चर्चेस के बाहर लगाते हैं, देखा आपने, बड़ा घंटा होता है और उसको कोई ऐसा खींचता है तो उससे उनके इबादत का वक्त होता है तो उसको बजाया जाता है अंदर। और ईसाई इबादत को बुलाने के लिए वो घंटा बजाते हैं, और यहूदी जो है इबादत को बुलाने के लिए एक जानवर का सींग होता है, थोड़ा सा घुमा पेचीदा होता है, उसको फूकते हैं अदर की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा जब नमाज फर्ज हुई तो कैसे बुलाया जाए, मशवरा लिया गया सहाबा से कि कैसे बुलाया जाए, तो किसी ने कहा हम घंटा बजाएंगे जैसा ईसाई, तो आपने कहा तो ईसाइयत की मुशाबहत हो जाए। किसी ने कहा हम सूर फूकेंगे वो जैसा ज्यूस करते हैं, तो कहा वो भी ठीक नहीं मुशाबहत है, तो कहा ठीक है तय करते हैं। उसके बाद एक सहाबी सोकर उन्होंने ख्वाब में ये अल्फाज सुने जो अजान हम देते हैं, फिर वो अजान के अल्फाज सुने और आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा, आपने कहा बड़े अच्छे अल्फाज है, यही अजान के अल्फाज होंगे, अब यही अजान के अल्फाज होंगे, याद रखिए। और अजान जो होती है, चूंकि एक मसला निकल गया तो मुख्तसर बता रहा हूँ, अजान जो होती है याद रखिए वो दो किस्म से दी जाती है, हमारे पास एक ही किस्म से दी जाती है, और बहरहाल कोई मसला नहीं, वो रेगुलर है और एकदम कॉमन है। उसमें होता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये हम 4 बार पढ़ते हैं। लेकिन अजान की दूसरी किस्म है, ये सारे अल्फाज को इससे डबल पढ़ते हैं, मतलब 4 को 8 बार पढ़ते हैं, 2 को 4 बार पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह अकबर 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 अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला, ऐसा होता है तेज, और दूसरा वाला हल्लू, तेज दूसरा हल्लू, तो इसमें डबल हो जाते हैं। तो जो दोहरी अजान होती है उसकी इकामत दोहरी दी जाती है, मतलब अजान का आधा इकामत होती है। तो हमारे पास अजान इखेरी होती है, इकामत दोहरी होती है। अगर अजान दोहरी है तो इकामत दोहरी होना, अजान इखेरी है तो इकामत इखेरी होना। मतलब अगर अजान आप ये वाली दे रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा, ये वाली अजान दे रहे तो इकामत कैसी होंगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इकामत होंगी। और जब दोहरी अजान देंगे आप जिसमें 8 बार पढ़ा जाएगा तो उसकी इकामत कैसी होंगी, फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल, है ना। तो आप अजान इखेरी दी जाती है, इकामत दोहरी, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला, इल्म के लिए बता रहा हूँ कि तो कोई बहुत से लोग सऊदी जाते बोलते हैं वहाँ अजान इकामत इखेरी क्यों होती है। हमारे पास भी मस्जिद के अंदर अजान हम इकामत इखेरी देते हैं, इखेरी इसलिए देते हैं इकामत हम कि अजान इखेरी होती है यहाँ, जबकि अजान के 2 टाइप्स, जब दोहरी अजान तो दोहरी इकामत, इखेरी अजान तो इखेरी। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। तो घंटा तो जो बचता है याद रखिए, तो उसके एक मिसाल वो बड़ा भी हो सकता है, साइज में छोटा हो सकता है। सफर में हो तो घंटा इस्तेमाल ना करें। उस जमाने में अरब जब निकलते सफर में तो घंटे वगैरह इस्तेमाल करते ताकि लोगों को लोकेशन बताए, हम कहाँ हैं वगैरह करे, तो ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। और कहा सफर में अगर कोई जा रहा है और कुत्ता ले जा रहा है, सफर में कुत्ता हिफाजत के लिए जाया जा सकता, फिर वो बात हो चुकी है कुत्ते की हिफाजत के लिए, लेकिन शौकिया तौर से रख रहे हैं, ये दुरुस्त और जायज़ नहीं होगा, याद रखिए, ठीक। इसी तरह एक और रिवायत है जिसे मुस्लिम की, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं घंटा जो है शैतान का बाजा है, जो घंटा है जो बजाया जा रहा है वो शैतान का बाजा, याद रखिए। अब कोई आदमी जो घंटा बजाता है या घंटी बजाता है हम उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम में हर किस्म की म्यूजिक हराम है, चाहे वो घंटी से आती हो, घंटे से आती हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट से आती हो। तो हम लोगों का मामला किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि हम घंटी और घंटे की बात कर रहे हैं। हमारे पास हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जायज़ नहीं, सिवाय इसके कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको दफ बोला जाता है, वो दफ को जो है बजाया जा सकता है। और वो ऐसा होता है कि एक डफली समझ लीजिए इंडिया में जो होती है, एक तरफ से होता है, एक तरफ से खाली होता है, और उसको कुछ मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाने का हुक्म दिया है इधर। जैसे कि किसी के पास शादी वगैरह हो तो बजा लिया जाए, कोई मसला नहीं। घर में औरतें बजाएंगी, याद रखिए, सड़क पे निकल के नहीं, ठीक है, तो वहाँ कर लिया जाए। किसी ने नज़र मांगी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे थे, एक खातून ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने नज़र मांगी थी कि मैं अगर ये मेरा काम हो जाए तो आपके करीब आके दफ को बजाऊंगी। तो कहा तूने मांग ली नज़र तो बजा ले आके। तो पता चला किसी ने नज़र मांग ली तो बजा ले सकती है, शादी हो जाए तो उसको बजाया जा सकता है। तो चंद मौके बहरहाल, उसको हर जगह नहीं वो भी, ठीक, तो वो उतना इजाज़त है। तो लिहाजा आपने कहा कि घंटा जो है वो शैतान का बाजा है, मतलब उससे वो खुश होता है। तो लिहाजा लोग आजकल घंटी तो नहीं लगाते, लेकिन एक हवा से बजने वाली चीज़ें बहुत घरों में कॉमन लटका देते हैं। कुछ लंबे लंबे हॉलो जो है मेटल के कुछ होते हैं, उसमें एक बीच में एक लोहे का होता है, वो हवा चली टन 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 बजना चालू हो जाता,
تو یہ درست نہیں، چونکہ وہ بھی گھنٹی کی ایک شکل ہے، ہوا سے کنٹینیوس بجتا رہتا ہے، درست نہیں، یاد رکھیے یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کے دور ہونے سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہے اور شیاطین بسنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آئیے اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں کافی سارے الفاظ آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا 3 شخص ایسے ہیں جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، مطلب دور ہو جاتے، اس کا مطلب 3 اشخاص ایسے جن سے فرشتے قریب نہیں آتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا، کہا کافر کی لاش، اس کے پاس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، وہاں نہیں رکتے ہیں وہ، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو کافر کی لاش اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو خلق کی خوشبو لگائے۔ اب خلق کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے خاص قسم کی اور زیادہ شدید اسمیل ہوتی تھی، یاد رکھیے، یا ایک مرکب تھا، یہ کئی خوشبوؤں کا ایک مجموعہ بنایا جاتا تھا جس میں زعفران غالب رہتا تھا، بہت مجھے کہیں ایکسٹریم خوشبو جو خلق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی خلق لگائے، چونکہ فرشتے اس سے بھی دور بھاگتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیں ایکسٹریم خوشبو بھی ہوتے ہیں، انسان بھی دور بھاگتے ہیں اس سے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو۔ اور جن چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث اس طرح سے تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا، چونکہ پیاز اور لہسن کھا کے آپ مسجد میں آئیں گے، اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اس کی، حلال ہے وہ کھانا، حلال ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو مسجد کھا کے مسجد نہیں آنا، کھائے تو اس کو منہ صاف کر لینا، اس میں اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، آپ سنیں گے تو پسند نہیں آئیں گے آپ کو۔ تو وہ خوشبو لگا کے جو آئے، مطلب یہ 2 کھائے تو نہ آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بدبو والا ہو گیا۔ ایکسٹریم خوشبو بھی یاد رکھیے، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور آپ بھی دیکھیے اگر کوئی ایکسٹریم خوشبو لگائیں گے تو آپ کو پسند نہیں آئیں گے، آپ بھی اس سے دور ہٹ جائیں گے، یار اتنی خوشبو مت لگایا کرو، سر دکھنا چالو ہو گیا۔ تو آدم کی اولاد کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب اس میں یہ چیز بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ تمباکو اسمیل کرتا ہے، تو تمباکو کی اسمیل نہیں اعلیٰ مول کے، اس میں خوشبو ملائی جاتی ہے، وہ اتنی ایکسٹینس، مطلب اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، ویسے وہ کھانا ہی چیز جائز نہیں، یاد رکھیے، اور اس پہ اس کی خوشبو اور تکلیف دے رہی تھی، وہ بھی آپ غور کیجئے، اتنی تیز آتی ہے، آپ دور سے بولیں گے یار کوئی تو تمباکو کھانے والا ہے، چونکہ وہ تمباکو خوشبو چھپانے جو اس میں خوشبو ڈالی گئی وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ وہ اسمیل کو دبانے کے لیے ڈالی جاتی ہے اس کی۔ بہرحال تو خلق کی خوشبو لگائیں گا فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس کے بعد تیسری چیز فرمایا اور کہا خلق کی خوشبو، اور تیسرا فرمایا اور کہا کہ جنوبی انسان جو ہوتا ہے اس سے بھی قریب فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جنوبی کیا ہوتا ہے؟ جنوبی کا معنی انسان اس کیفیت میں ہو کہ جب اس کو غسل واجب ہو، چاہے وہ ہم بستری کی وجہ سے ہوا ہو یا پھر اس کو احتلام کی وجہ سے ہوا ہو، نائٹ فال کی وجہ سے ہو، ویٹ ڈریم کی وجہ سے ہوا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر غسل لینا چاہیے۔ اب سوال یہ آیا کہ اگر ایسا انسان کے ساتھ ہو جائے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اب حدیث کے الفاظ ہے تو کہ جنوبی کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں، تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اگر انسان کو جنوبی حالت میں صبح اٹھ کے غسل لینا ہے تو پھر وضو کر کے سوئیں گا، وضو کر کے سوئیں گا تو معاملہ کٹ ہو جائے گا۔ تو آپ سے فرمایا وہ شخص جو جنوبی حالت میں مگر یہ کہ وضو کر لے، وضو کر لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک انسان جنابت کی حالت میں وہ کھانا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں ابھی غسل لینا نہیں چاہتا، سونا چاہتا ہے تو وضو کر لے، ایک انسان جنابت کی حالت میں صبح اٹھ کے غسل کرنا چاہتا ہے فجر سے پہلے تو وہ وضو کر لے، وضو کر کے سونا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا وضو دائمی عبادت ہے؟ تو یاد رکھیں وضو دائمی عبادت ہے، غسل ہو نہ ہو آپ الگ سے وضو کر سکتے ہیں، مطلب غسل نہ ہو تو وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، بولنے کا مطلب یہ غسل نہ بھی ہو تو وضو کریں گے تو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ارے غسل ہی نہیں تو وضو کر کے کیا فائدہ؟ یہ مسئلہ مردوں کے لیے تو زیادہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ کب کام آ سکتا ہے؟ جب وہ حیض کی حالت میں ہو، کئی دنوں تک جو ہے غسل نہیں کرتے، چونکہ اب غسل کرے بھی تو فائدہ نہیں ہے، وضو تو کر سکتے ہیں چونکہ وضو دائمی عبادت ہے۔ وضو کیا فائدہ دے گا؟ وضو وہ سارے فائدے دے گا جو وضو کی فائدے روایتوں کے اندر آتے، وضو کر کے جو سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، وضو کر کے فلاں۔ غسل کے بعد وضو کرنے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل نہ ہو بھی تو وضو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن وضو خود اپنے آپ میں ایک دائمی عبادت ہے۔ کیا آدمی جنابت کی حالت میں ہے، مطلب اس کو غسل نہیں ہے تو نماز نہیں ہوں گی، لیکن وضو کر کے سوئے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ وضو دائمی عبادت ہے، جس کے نتیجے میں جو فرشتے جنابت کی حالت میں ایک انسان سے دور ہو جاتے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس روایت کے اندر 3 باتیں آ گئیں۔ کافر کی لاش سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، دوسرا یاد رکھیے ایک مخصوص قسم کی تیز خوشبو ہے خلق جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اس سے لگانے سے فرشتے دور ہوتے ہیں، ہم آج کے زمانے کے بہت زیادہ شدید خوشبو۔ تیسرا جو ہم نے دیکھا اس کے اندر یاد رکھیے کہ اگر جنابت کی حالت میں ایک انسان ہو تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وضو کر لے، تو لہٰذا بچہ ہے، بڑا ہے، سونا چاہتا ہے، صبح اٹھ کے غسل لیں گا، شام میں انتظام نہیں تو بہرحال وہ وضو کر لے اور پھر سو جائے، اور وضو دائمی عبادت ہے۔ اور ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، خواتین بھی جو ہے وضو وغیرہ اس حالت میں بہرحال وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ غسل نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن وضو والی عبادت کرتے رہے، جیسا منہ تو دھو رہے ہیں نا، وضو کریں۔
کیا اس میں مسئلہ بہرحال. تو یہ ذہن میں رکھنے کے لیے بہرحال ہوا. آئیے اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس سے یاد رکھے فرشتے نہیں. تو یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس موضوع کے اس ٹاپک کے اندر. چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا بہت چند چیزیں جس کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور رہتے ہیں, اور وہ یاد رکھیے جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. آئیے جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ سنیے. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں. 1 میل دور, مائل جس کو کہتے ہیں یاد رکھیے. 1 میل اپروکسیمیٹلی 1.5 کلومیٹر سے لے کر 1 کلومیٹر اور 700 میٹر تک ہوتا ہے یاد رکھیے. میل مائل اس کو جو ہے انگلش میں بولتے ہیں, وہ میل ہوتا ہے ہمارے پاس یاد رکھیے. 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے جب وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. چونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے, اور جب بدبو رہتی ہے وہ ہم کو تو نہیں آتی بہرحال اس کی, لیکن فرشتے اس کو سونگ لیتے ہیں اور اس بدبو کی وجہ سے وہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں یاد رکھیے. لیکن اب جھوٹ کا معاملہ کیا ہے یاد رکھیے, یہ اتنا ہو چکا جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ فرشتے سے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک گناہ انسان کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور ایک صحابی غالباً ان کا نام عامر تھا, ان کی والدہ وہاں موجود تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا کیا, ہاتھ کو بند رکھا مٹھی کو, اور کہا آؤ میرے پاس میں کچھ دوں گی. بچوں کو بولتے نا آؤ میرے پاس کچھ دوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دینے والی ہو, بلا رہی ہو نا بچے, کیا دینے والی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ کھولا تو کھجور ہے, یہ دینے والی. تو کہا ہاں, اگر تم ایسا نہ کرتی تو ایک جھوٹ تمہارے نام پہ لکھ دیا جاتا. مطلب بچوں کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, آپ کچھ اور بول کے سمجھائیے. اور بچوں کو جھوٹ بولنا ایک دم عام بات ہے, بولتے نہیں بچوں کو جھوٹ بولا جا سکتا. ایسا وہ اندھیرے میں جائیں گے تو بڈھا آئیں گا. کون بڈھا ہے وہ, اور کیوں آئیں گا, اور کیوں ڈراتے ہو بچوں کو فالتو چیزوں سے بچپن سے, ایسا خوف جو خوف ان کو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. جھوٹ بھی ہو گیا ایک, تو کون بڈھا آئیں گا اندر سے, کچھ بھی نہیں. مطلب آپ بولے جن بھوت آئیں گا, غلط بات ہے نا. کیوں ڈرا رہا ہے, اس سے بچوں کو اندھیرے سے ڈر پیدا ہوتا ہے. جھوٹ بولا آپ نے, یا بچے پوچھ رہے آپ سے کوئی سوال کر رہے کہ یار وہ بجلی کیوں کڑکتی, ارے وہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو جاتا آسمان میں, جان دو تم کہاں وہ چکر میں جا رہے ہیں. غلط بات کیوں بولے, آپ بتائیے اس کو کیسا ہوتا ہے. گرم ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں جب ملتی ہے جس علاقے کے اندر ہے نا, تو اس کی وجہ سے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں کے اندر, اور اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے, اور اس سے بجلی کڑک کے باہر نکلتی ہے. نہیں آتا تو بولتا بیٹا میرے کو نہیں معلوم, سائنٹیفک ریزن اسکول میں جا کے ٹیچر سے پوچھ لو. جھوٹ مت بولو اس کو. یا پھر کوئی بات ہے جو فیوچر میں کرنے والا, تو انشاءاللہ کے ساتھ بولو. جیسا مثال کے طور پر مجھے گاڑی چاہیے فلاں وغیرہ, انشاءاللہ دیکھیں گے. اب آپ نے اللہ پہ ڈال دیا بات کی حالات رہے تو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جھوٹ نہیں, تو بچوں سے جھوٹ نہیں. تو اللہ کے رسول موجود تھے, صحابیہ نے ہاتھ بند کر کے بچے سے کہا کچھ دوں گی, آپ نے کہا تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا تھا اگر تو کچھ نہ دیتی. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے, تو آپ نے ان کو وہ کھجور دیا تھا. جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے یاد رکھے, اس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے, ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں یاد رکھیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ غور کرو. فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر, دنیا کے جو جدید ترین ممالک کہلاتے ہیں, اس کے اندر ان کے سیاستداں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. مطلب آپ انداز لگے, ہمارے پاس تو اس کے بغیر سیاستداں کوئی پولیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. وہ لوگ تک جھوٹ نہیں بول سکتے, سیاستداں تک جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اتنے مطلب پابند ہوتے, چونکہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو وہ ذلیل محسوس کریں گا, اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں گا, تو بہت مطلب جس کو کہیں گے وہ ہو جائیں گا, اور آپ سے معافی مانگیں گے. ادھر کی یہ بڑی عجیب بات ہے ادھر کی. مطلب اسلامی اصول اور ضوابط ان لوگوں نے لے لیے, انہوں نے لے لی. کتنی تعجب کی بات ہے. ہمارے پاس تو ایک آدمی اپنے آپ کو مومن مطلب اعلیٰ درجے کا پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہے. خیر جھوٹ بولنا جائز ہے, گالی دینا جائز ہے, گھما دینا جائز ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, بس مطلب ہر چیز اس کے لیے جائز ہو جا رہی ہے. جتنا دیندار لیول پہ جا رہا ہے اتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے. گھر میں بیٹھ کے فیس بک یوز کر رہا ہے اور بڑا بزی ہے. میں جھوٹ کے ایک درجہ مطلب ہوگا, چونکہ اس سے مقام بنے گا نا, میں بار بار نہیں ملوں گا, تھوڑے دن تک بھگاتے رہوں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا میرے پاس 10 بار آئے تو میں ملتا ہوں. یہ حالت ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا جھوٹ نہیں, جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں کیا کہوں, آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. جھوٹ کا دائرہ اتنا بڑا ہے. شرک بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کی جاتے ہیں وہ جھوٹے معبودان ہیں نا, تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. اس سے آپ سمجھو جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے, انسان جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے کیوں 2-3-4 بار جھوٹ بولا, بار بار بول تو نام ہی لکھ دیا گیا. اب وہ سچوں میں نہیں سکتا. اور ایک انسان سچ بولتا ہے اور پھر سچ بولتا ہے, اس کی کوشش کرتا ہے, سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے. تو جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے, اندازہ لگائیے. فرشتے اس بدبو کو سونگھ لیتے ہیں جو انسان جب جھوٹ بولتا ہے, اور دور چلے جاتے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں آلریڈی ہم نے ایک لیکچر لے لیا. بس ایک مختصر بات بتاؤں جھوٹ کے بارے میں, ہر کوئی اس کو ذہن میں رکھے. جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, وہ یقیناً آپ کی زندگی میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گا, بار بار آئیں گا. آج نہیں آئیں گا. اس مثال دیتا ہوں, کالج لائف میں ایک جھوٹ بولا تھا, کالج لائف ختم ہو کے 25 سال ہو گئے. پھر ایک کوئی تو ملا, رہے یار تم نے کالج میں بولے تھا تمہارے دادا کی زمین, اس کا کیا ہوگا؟ جھوٹ تھا وہ. آئی پھر بات میرے سامنے, اب پھر ایک نیا جھوٹ بولتا ہوں, وہ بھیج دیا, اس پہ کیس ہو گیا, ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی بن گئی, ابھی فلاں ہو گیا. پھر جھوٹ بولا.
پھر مرتے وقت کوئی تو بات آئیں گے تم نے ایک بار بولے تھے میں بار بار آئیں گا, ری اٹیسٹ کرنا پڑے گا, یا تو معافی مانگ لو گا بول کے جھوٹ بولا تھا, بس ختم کرو قصے کو, نہیں تو اس کی اپنی لائف ہے, یہ آپ کے سامنے بار بار آئیں گا, بار بار آگے تکلیف دیں گا. یاد رکھ کر ایسے ایسے مقامات پر آئیں گے آپ سوچیں گے کاش کہ میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا. سچ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم ہی ہے نا, ایک ٹائم ہی وہ جھٹکا جو بھی ہے بار کہ آپ نے سچ بول دیا, ایک ہی بار ہے وہ جھٹکا, سامنے والے کو بھی لگا آپ کو بھی لگا کہ یار ایسا بولتے کیا میں آیا تھا اور آپ نے صرف یہ, لیکن میں نے سچ بولا, میں نہیں مل سکتا تھا آپ سے, وجہ کیا تھی کہ میں ایسا تھا, ہو گیا. لیکن کیا اتنی بات کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہوں گا ختم ہوں گا, لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا میں یہاں تھا وہاں تھا, اگلی بار وہ بات آ گئی آپ تو اس دن بولے وہاں تھے اور اب کیا بولوں کہاں تھا, پھر اس کو بول رہے کہ تو بول کہ میں وہاں تھا, تو وہ بھی جھوٹ بول رہا کہ جھوٹ کی اپنی زندگی چالو ہو جاتی. تو جھوٹ زندگی میں یاد رکھو وہ سامنے آئیں گا, فرشتوں کو آپ سے دور کر دیں گا, رحمت کو اللہ کی دور کر دیں گا. جھوٹے انسان کے بہت برا حال ہوتا ہے, یاد رکھیے دنیا میں بھی ایک بہت بری زندگی جیتا جھوٹا, آخرت میں بھی بری زندگی جیتا ہے. اور اگر جھوٹ کچھ اور چیزوں کے ساتھ کمبینیشن میں مل جائے تو وہ پکا منافق بھی ہو جاتا ہے, چونکہ منافق کے لیے جو پرلے درجے کا ہوتا ہے, جو 4 چیزیں جس سے وہ مل کر پکا منافق ہو جاتا ہے, اس میں پہلی چیز ہے اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ چیزیں مل جائیں گی تو آپ پکے منافق کا فرسٹ انگریڈینٹ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے, اور شرک بھی جھوٹ کی قسمت, تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ چند اعمال تھے, میں سمجھتا ہوں 5 ایک اعمال ہم نے دیکھے جن اعمال سے ہم بچے تاکہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور نہ ہو اور اللہ رب العزت کے رحمتیں ہم پر آتی رہے. اس کے فرشتے چونکہ وہ فرشتے لاتے اللہ کی رحمت کو, یہ اس کا طریقہ کار ہے, یاد رکھیے, لہٰذا یہ تمام چیزیں ہوتی رہے. تو ہم اس کے لیے خاص خیال رکھیے ایسے کوئی عمل نہ کرے. اللہ رب العزت نے موقع آنے والے جو ہفتوں میں وہ چیزیں رکھوں جس سے فرشتے آتے ہیں. ابھی تو جاتے والا میں نے جلدی اس لیے رکھ دیا کہ کم ٹائم میں ایک ہی لیکچر میں ہو گیا. ہم جاتے کن چیزوں سے ہم نے دیکھ لیا, آنے والے دیکھیں گے الحمدللہ. قرآن و سنت کے اندر تقریباً 40 سے 60 کے قریب ایسی چیزیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے قریب آتے ہیں, تو کیوں نہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں تاکہ پھر فرشتوں کو ہم اپنے نزدیک رکھے اور اس سے ہمارے فائدے ہو. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے جس کام کو ناپسند کرتا ہے اور جس کام سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے, ان چیزوں میں ہمیں جو ہے آگے بڑھائے جس کام کے ذریعے اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم تک بہرحال آتی ہے. اللہ رب العزت ایسے کام اگر ہم سے ہوئے تو ہم کو توبہ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو جو ہے قبول کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.